الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. برادران ملت، اسلام ایک برستا ہوا بادل ہے جس نے دنیا کے ذرے ذرے کو سرسبز و شاداب کیا، غمگین دلوں کو بلند حوصلے دیے اور امن و آشتی کا پیغام دیا، اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے ہر مرحلے میں رہنمائی کی۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جسے اسلام نے تشنا چھوڑ دیا ہو، لہذا ضروری تھا کہ اسلام انسانوں کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی کوئی انتظام کرتا۔ چنانچہ اس نے رشتہ مناکحت کا حکم دیا، پھر اس کی پختگی کے لیے ہر ایک کے الگ الگ حقوق متعین کیے، کیونکہ نکاح معاشرے کی بنیاد اور تعمیر تمدن کی پہلی اینٹ ہے۔ جب تک یہ صحیح اور درست نہیں ہوگی، اس وقت تک معاشرے کی عمارت نہ درست ہو سکتی ہے اور نہ ہی مضبوط اور مستحکم ہو سکتی ہے۔ دوستوں، ذرا غور کیجئے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آج ہمارا نکاح ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے کتنا میل کھاتا ہے۔ آج شادی کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ غریب ہو یا مالدار، دیندار ہو یا بے دین، شادی کے مسئلے میں ہر ایک متفکر نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی سادگی اور آسانی کے ساتھ یہ عمل کر دکھلایا تھا، لیکن آج شادی ہی سب سے مشکل امر بن کر رہ گئی ہے۔ شادی تو ایک خوشی کی چیز تھی، ہم نے اس کو مصیبت کا سامان بنا لیا ہے۔ افسوس صد افسوس، آج کتنی ہماری بہنوں کے گلے میں ہار کی بجائے پھانسی کی رسیاں ڈال کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کتنوں کے نرم و نازک جسم پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے۔ کتنوں کو مہینوں تاریک کمروں میں بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کر جان دے دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ہماری کتنی معصوم بہنیں اپنی مستقبل کے ہولناکیوں سے گھبرا کر اپنے گلے میں پھانسی کی رسیاں ڈال کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ یہی نہ کہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے۔ غربت نے ان کا حسن، سلیقہ، اخلاق، شرافت اور ذہانت کو نگل لیا ہے۔ دولت کی کمی ان کی خامی بن گئی ہے۔ ان کی تعلیم و کردار اور ان کی خوبصورتی غربت کی بھیٹ چڑھ گئی ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ لڑکی کے اولیاء نے بچپن سے لے کر بلوغت تک اس کی پرورش کی، تعلیم و تربیت اور اچھے اخلاق کا پیکر بنایا، لیکن ان سب کے باوجود جب گھر بسانے کا وقت آیا اور رشتہ ازدواج میں بندھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اس آسان سنت پر عمل کرنے کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد لڑکا اسے قبول بھی کر لیتا ہے تو ایک کثیر رقم اور خاطر خواہ معاوضے کے بعد۔ کس قدر جسارت اور بے شرمی کی بات ہے کہ جو لڑکی خود اس کی رفیقہ حیات بننے والی ہے، دکھ درد کی شریک، اضطراب و بے چینی کا سامان، عفت و پاک دامنی کا وفادار امین، پیار و محبت کا حسین سنگم، گہرے جھیل کے پانی کا صبر و سکون، ایمان میں جلا، عبادت میں کمال اور اخلاق میں پاکیزگی کا قیمتی ذریعہ ہے، لوگوں نے اسے اپنی نفسانی خواہشات اور گندے جذبات کی تکمیل کے لیے کاروبار و تجارت بنا لیا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنے والے مجرموں، ذرا آگاہ ہو جاؤ اور اپنی اس ناپاک حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ظلم سے جتنا خون بہے گا، جتنی آرزویں دفن ہوگی اور اس زمین پر جتنا فساد پھیلے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا۔
میرے نوجوان دوستوں، کون ہے جو میری اس درد بھری آواز پر لبیک کہے، میری چیخ پر بے تاب و بے قرار ہو جائے اور آج ہی یہ فیصلہ کر کر اٹھے کہ ہم جہیز کی لعنت کو مٹا دیں گے اور آج تک جو ناجائز پیسے اور سامان لیے ہیں اسے واپس کر دیں گے اور ہماری مجبور و بے سہارا بہنوں کی شادیاں کرائیں گے، اور جو شخص ناجائز مطالبات کرے گا اس کا ہم بائیکاٹ کر دیں گے، اپنا ایک محاذ بنائیں گے اور اپنے مال و اسباب کو لٹا دیں گے اور مجبور و بے سہارا بہنوں کی شادیاں کرائیں گے۔ آج کی ڈوبتی کشتی کے ملاح ہم خود ہی بن جائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ محبوب دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق امتی ہیں۔ اور شادی کے موقع پر ہم اپنے نکاح کو مسجدوں میں ہی منعقد کرا کر خوب خیر و برکت لوٹیں گے اور شادی کے موقع پر ہونے والی تمام رسومات، بدعات، خرافات، گانے بجانے اور بارات کو مٹا دیں گے، اور ان شادیوں میں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے ان میں ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم از کم اور ہلکا ہو۔ ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔